إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد رسالت اور نبوت کے سلسلے میں جو سیریز جاری و ساری ہے یہ اس کے اختتامی ابواب ہیں جس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جو آخری نبی اور آخری رسول ہیں جن پر آخری کتاب قرآن مجید نازل کی گئی ہے۔ آج ہم آپ کی ذمہ داریوں کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ اس سلسلے کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم ترین ذمہ داری یہ تھی کہ قرآن مجید میں جو آیات بتدریج نازل ہو رہی تھیں اس کی وضاحت کر کے صحابہ کرام کو بتائیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 44 میں خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ الذکر نازل کیا ہے، القرآن نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ اس کی تبیین کریں، اس کی وضاحت کریں، اس کو کھول کھول کر بتائیں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ ان لوگوں کی طرف نازل کیا گیا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ان لوگوں کے لیے نازل کیا گیا ہے، یعنی ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یہ نہیں فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلْمُسْلِمِينَ لِتُبَيِّنَ لِلْمُؤْمِنِينَ، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تو جو کچھ تھوڑا تھوڑا کر کے ان کی طرف نازل کیا جا رہا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے آسانی کے ساتھ بتدریج سمجھانا، کھولنا، تشریح کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیے اسی مضمون کو سورۃ النحل ہی کی آیت نمبر 64 میں بیان کیا گیا ہے وَمَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، نہیں نازل کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب مگر صرف اس لیے کہ آپ وضاحت کریں، تشریح کریں ہر اس بات کی جس کے بارے میں ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ تو اب اس آیت سے سورۃ النحل کی آیت نمبر 64 سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نزول قرآن کے بعد قرآن فہمی کے سلسلے میں یا اسلام فہمی کے سلسلے میں جو بھی اختلاف برپا ہوا یا اس سے پہلے لوگوں کے درمیان کوئی اختلاف تھا اس کو دور کرنے کے لیے قرآن کی وضاحت ضروری ہے، اور اس وضاحت کی ذمہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد کی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ اختلافی امور کی وضاحت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہے۔ اب ایک بہت اہم آیت اور اس کے مضامین کا ہم جائزہ لیتے ہیں، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157، بڑی اہم آیت۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو رسول امی کی پیروی کرتے ہیں، جو رسول امی کا اتباع کرتے ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ غور فرمائیے یہاں رسول امی کا لفظ استعمال ہوا ہے، بعث فی الامیین رسولا منہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے تکبر اور غرور کو خاک میں ملانے کے لیے امیین کے درمیان آخری پیغمبر کو مبعوث فرمایا، بنی اسماعیل سے، اور اس سے پہلے وہ کسی کتاب اور ایمان سے واقف نہیں تھے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور
وحی خفی کے ذریعے سے قرآن کی وضاحت کا علم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمایا۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور فرمایا کہ اس نبی امی کا ذکر ان کے پاس مکتوب ہے، ان کے پاس لکھا ہوا موجود ہے، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، کہ یہ رسول امی ہوگا، مکے میں پیدا ہوگا۔ چنانچہ ہم ڈیٹرانومی 18 میں بائبل کے اندر یہ چیز دیکھتے ہیں کہ آئی ول ریز اے پروفٹ ان دی بردرن، میں بھائی کے خاندان میں، بنی اسرائیل میں نہیں، بنی اسماعیل میں ایک رسول پیدا کروں گا۔ آئی ول پٹ مائی ورڈ ان ہز ماؤتھ۔ یہ بالکل اسی بات کی وضاحت ہے جس کا ذکر سورۃ النجم میں کیا گیا، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ اب دیکھیے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 ذمہ داریاں بیان کی جا رہی ہیں، اور یہود و نصارہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم دیکھو جا کر بائبل میں، تورات میں جا کر دیکھو، عہد نامہ قدیم میں دیکھو، عہد نامہ جدید میں دیکھو، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھو، نیو ٹیسٹمنٹ میں دیکھو، 6 خصوصیات کا جائزہ لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شخصیت کو دیکھو، یہ بالکل وہی آئینہ ہے، ہو بہو وہی تصویر ہے۔ 6 خصوصیات۔ پہلی خصوصیت کیا ہے اس نبی امی کی، اس آخری رسول کی؟ خصوصیت پہلی کیا ہے؟ یامرہم بالمعروف، یہ نبی نیکی کا حکم دیتے ہیں، معروفات کا حکم دیتے ہیں، فطرت کے مطابق جتنی چیزیں ہیں ان سب کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، جو چیزیں فطرت کے خلاف ہیں، اسلام دین فطرت ہے، اس سے لوگوں کو روکتے، جو فطرت کے عین مطابق ہیں، معروف چیزیں ہیں، جانی پہچانی چیزیں ہیں، ان کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ ایک ہے، یہ معروف بات ہے، قتل نہیں کرنا چاہیے، زنا بری بات ہے، گالی دینا بہت بری بات ہے، کسی کو ستانا، تکلیف دینا، مار پیٹ کرنا، قتل کرنا بری بات ہے، منکر ہے، فطرت کے خلاف ہے۔ اور کسی کے ساتھ نیکی کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی کبریائی بیان کرنا، اللہ کی حمد کرنا، والدین کی خدمت کرنا، مسکینوں کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، یہ سب معروفات ہیں۔ انسانی فطرت ان کی سچائی پر یقین رکھتی ہے، یہ ضمیر کی آواز ہے۔ یامرہم بالمعروف، یہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تیسری چیز یہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، یہ ان لوگوں کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب متشدد لوگوں نے دین کو اختیار کیا تو انہوں نے حلال چیزوں کو بھی حرام کر لیا۔ قرآن کہتا ہے من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کون ہے جو اللہ نے حلال چیزیں پیدا کی ہیں، طیبات رزق ہیں، جو زینت اور جو رنگا رنگی اور جو دلکشی اللہ نے اخرج لعبادہ اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، اس کو کون حرام کر سکتا ہے؟ چاندنی کو کون حرام کر سکتا ہے؟ پھولوں کو کون حرام کر سکتا ہے؟ پھلوں کو کون حرام کر سکتا ہے؟ گوشت کو کون حرام کر سکتا ہے؟ یہ ہمارے لیے ساری چیزیں پیدا کی گئی ہیں۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے اے انسانوں یہ تم سب کے لیے پیدا کیا گیا۔ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، لکم اے لوگو تم سب لوگوں کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، تمہارے فائدے کے لیے کھول دیا گیا ہے، استعمال کرو، کھاؤ، کھول دی گئی ہے دنیا، دوڑو، سفر کرو، آسمانوں میں جاؤ، زمینوں میں گھومو، یہ آپ کے لیے پیدا کی گئی ہے ساری چیز۔ تو یہ نبی وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، یہ پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے۔ یہودیوں نے اونٹ کو اپنے اوپر حرام کر لیا، لیکن اللہ نے اس طیب چیز کو آخری رسول کے ذریعے دنیا کو بتا دیا کہ یہ حرام نہیں ہے بلکہ حلال ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، گندی چیزیں اور ناپاک چیزوں کو یہ حرام ٹھہراتا ہے۔
یہ پہچان ہے۔ شراب ایک گندی چیز ہے، زنا ایک گندی چیز ہے، سود ایک گندی چیز ہے، قتل ایک برا کام ہے، یہ کبائر ہیں، جادو ایک برا کام ہے۔ تو یہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر لوگوں کو حرام چیزوں سے روکتے ہیں اور ان کے لیے گندی چیزیں، ناپاک چیزیں حرام ٹھہراتے ہیں۔ اب پانچویں چیز دیکھیے، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچویں پہچان جس کا ذکر تورات میں بھی ہے اور انجیل بھی ہے، کہ یہ لوگوں کے پیٹھوں پر سے بوجھ اتارتے ہیں، یہ لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ لوگ غلامی کے بوجھ تلے دبے پڑے ہیں، سرمایہ دار کے بوجھ تلے دبے پڑے ہیں، انسان کو دبا رہا ہے، امیر غریب کو دبا رہا ہے، ایک سردار لوگوں کو دبا رہا ہے، ڈکٹیٹرز اور فوجی حکمران لوگوں کو دبا کے رکھ رہے ہیں۔ وہ لوگوں کو چیونٹی کی طرح سمجھتے ہیں، جانوروں کی طرح سمجھتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ يا ضياء الصدور يا سراج البدور أحينا بالهدى من ظلام القبور۔ وزعمتم ہو نصارات و تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ محترم ناظرین، مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے، وہ اخلاق و صفات جو رحمان کو پسند ہیں بتانے کے لیے، میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبدالقدیر عمری پروگرام لے کر کے آیا ہوں صفات عباد الرحمن۔ دنیاوی غفلت سے بیداری کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان پرکھے شریعت کی کسوٹی پر اپنا ایمان۔ عباد الرحمن ہر سنیچر رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ہر شر سے کیا کرتی ہے بندوں کی حفاظت اسلام کے دامن میں کچھ ایسی ہے حکمت۔ قرآن مجید میں انسانیت کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے۔ آزمائش کے لمحوں میں، مشکل حالات میں، جب جب پڑی ہے ضرورت، ایک انسان اگر قرآن مجید کو دستور حیات بنا لیتا ہے کام آئی ہے اسلام کی حکمت۔ تو اس کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کا علم اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں رکھا ہے۔ قاری صہیب میر محمد اس پاک کلام کے ذریعے ہی عالم اسلام میں بکھری ہوئی امت اسلامیہ کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ جانیے کس قدر کامیاب ہے وہ زندگانی جو کرتی ہے اسلام کی حکمتوں کا احترام۔ حکمت اسلام ہر سنیچر رات 11:30 بجے اور دوبارہ صبح 7 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین۔ نبی امی آخری رسول آ کر لوگوں کی بیڑیاں کھولتے ہیں، ان کی پیٹھ پر جو بوجھ لدا ہوا ہے، یہ بوجھ کیا چیز ہے؟ یہ اسر کا استعارہ کیا ہے؟ یہاں بوجھ سے مراد ہے شرک کا بوجھ، بدعات کا بوجھ، استحصال کا، ایکسپلوٹیشن کا بوجھ، رسومات کا بوجھ، توہمات کا بوجھ۔ رسول آ کر لوگوں کو اس سے آزاد کرتا ہے۔ سپرسٹیشنز، توہمات،
فرضی چیزیں قرض ظن اور تخمین سے نکال کر انہیں حقائق کی دنیا میں لے آتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سوچنے، سمجھنے، اختیار کرنے اور اس پر عمل کرنے کے بعد انسان اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، اس کے سارے بوجھ اتر جاتے ہیں۔ انسانوں کو آزاد کرنے کے لیے یہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 کی آخری بات دیکھیے اب آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے اعتبار سے بھی فرمایا گیا وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ۔ یہ بھی ایک استعارہ ہے کہ آپ آخری رسول آ رہے ہیں تو لوگوں کو دیکھیے کہ لوگوں کے اوپر بیڑیاں ہیں، ان کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں زنجیریں ہیں، سلاسل میں جکڑے ہوئے ہیں، پورا جسم زنجیروں میں۔ یہ اغلال کیا ہیں؟ یعنی یہاں تک گردن کے اوپر پھوڑی تک وہ لوگ اغلال کے اندر جکڑے ہوئے۔ یہ رسومات، ان سے شادی نہیں ہو سکتی، ان سے شادی نہیں ہو سکتی، یہ برہمن ہے، یہ شودر ہے، یہ اونچی ذات کا ہے، یہ کمتر ذات کا ہے، نہیں، سب ایک ہیں، سب آدم کی اولاد ہیں، سب بھائی ہیں۔ یعنی خون کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے نہ اجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ عربی کو اجمی پر فضیلت، سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ یہ سارے پھندے جو خود انسانوں نے بتا دیے کہ یہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے برہمن، اس کا جھوٹا جو ہے وہ دوسرے کھا سکتے ہیں، لیکن نچلی ذات کا شودر ہے، کوئی اچھوت ہے تو اس کا جھوٹا برہمن نہیں کھا سکتا، اس کا راستہ الگ ہونا چاہیے، یہ بڑی نسل کے ہیں، یہ چھوٹی نسل کے ہیں۔ ان سارے استحصالی افکار کو اسلام نے اپنے پیروں تلے رون دیا اور وہ ساری بیڑیاں کھول دیں، ہتھکڑیاں کھول دیں، پاؤں کی زنجیریں کھول دیں۔ انسان آزاد ہے، جب وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے انسان آزاد ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، یوں سمجھیے کہ جیسے وہ جیل سے چھوٹ گیا ہے، قید خانے سے چھوٹ گیا ہے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ لہذا جو لوگ آپ پر ایمان لائیں گے، آپ کی توقیر و تعظیم کریں گے، آپ کی حمایت کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے اور اس نور کی پیروی کریں گے جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے۔ دیکھیے پوری سورۃ الاعراف کی یہ جو آیت نمبر 157 ہے، کس خوبی کے ساتھ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھی بتا دی گئی، جس کا ذکر تورات اور انجیل میں ہوا تھا، اور آپ کی ذمہ داریوں کی طرف بھی نشاندہی کی گئی۔ آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، پاک چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہیں، ناپاک چیزوں کو، گندی چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں، اور لوگوں کی پیٹھ پر جو بوجھ ہے اس کو ہلکا کرتے ہیں، اتار دیتے ہیں، ان کو آزاد کرتے ہیں، اور ان کے گلے کے اندر جو پھندے ہیں وہ نکال کر انہیں بہت ہی آزادی کا ماحول فراہم کرتے ہیں۔ اس لیے ان کی تعظیم، ان کی توقیر اور ان کے ساتھ جو کتاب نازل کی گئی ہے قرآن مجید، اس پر ایمان لا کر عمل کرنا ضروری ہے، اور یہی فلاح اور کامیابی کا راستہ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ آپ لوگوں کا تزکیہ کریں۔ تزکیے کے سلسلے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ تزکیے کے دو مطلب ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ ہے گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ، افزائش، نمو، بڑھوتری۔ دوسری چیز پاکی کا، تطہیر کا، پیوریفیکیشن کا، بیوٹیفیکیشن کا، نکھارنے اور سنوارنے کا ایک مفہوم۔ ایک مالی کیا کرتا ہے؟ باغ کو سنوارتا ہے، نکھارتا ہے، تراش خراش کرتا ہے،
اور اس کو خوبصورت بناتا ہے، دیدہ زیب بناتا ہے۔ تو بڑھوتری بھی مطلوب و مقصود ہے، اور اس کی صفائی، نظافت کی تطہیر، اس کی دیدہ زیبی، اس کی پیوریفیکیشن اور اس کی بیوٹیفیکیشن بھی مطلوب ہے۔ تو یہ تزکیہ نفس کا جو کام ہے یہ ایک مالی کا کام ہے۔ تو یہ انسانی ذات کا جائزہ لیجئے، انسانی ذات کے اندر بھی بہت ساری آلودگیاں ہوتی ہیں، آلائشیں ہوتی ہیں، دماغ کے اندر بہت سارے فطور ہوتے ہیں، یہاں بہت سارا فساد ہوتا ہے، یہاں دل کے اندر فساد ہوتا ہے، نیت غلط ہوتی ہے۔ یہ دل کا صحیح ہونا ضروری ہے، سوچ صحیح ہو، فکر صحیح ہو۔ انسان کی پوجا نہیں کر سکتا، انسان پتھر کی پوجا نہیں کر سکتا، انسان سورج اور چاند کی پوجا نہیں کر سکتا، انسان کے آگے جھک نہیں سکتا، مخلوق کا سجدہ نہیں کر سکتی، مخلوق کا خدا مخلوق نہیں ہو سکتا۔ تو تزکیے میں یہ بات ضروری ہے کہ دماغ کی گروتھ ہو، دماغ میں صحیح علم داخل کیا جائے، دماغ کو غلط خیالات اور نظریات سے پاک کیا جائے، جسم کو بڑھایا جائے، جسم کی تطہیر کی جائے، اچھی غذا آپ کھائیں، دوائیوں کا استعمال کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، آپ کے پاس سے بدبو نہ آئے، آپ کے منہ میں کیڑے نہ ہوں، آپ مسواک کریں، برش استعمال کریں، اور جب آپ گفتگو کریں تو پھول جھڑنے لگیں۔ تو یہ پوری جو آپ کی شخصیت ہے وہ بہت ہی پاکیزہ ہو اور صاف ہو اور شفاف ہو۔ یہ کام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تعلیم کتاب کا بھی یہی مقصد ہے، تلاوت آیات کا بھی یہی مقصد ہے، اور تعلیم حکمت کا بھی یہی مقصد ہے۔ لوگوں کی تطہیر، لوگوں کا تزکیہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعینہ یہی کیا۔ صحابہ کرام کا تزکیہ کیا اور وہ دنیا کے حکمران بن گئے۔ یہ بکریاں چرانے والے لوگ، یہ ناخواندہ لوگ، یہ انہوں نے ساری دنیا کو فتح کر لی، اور دنیا نے یہ معجزہ دیکھا، دنیا نے یہ معجزہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال تو 11 ہجری میں ہوا، لیکن 23 ہجری تک 12 سالوں کے عرصے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے زمانے میں پورا بلاد عرب فتح ہو چکا تھا، عراق فتح ہو چکا تھا، مشرقی سمت ایران ہو چکا تھا، آذربائیجان ہو چکا تھا، ترکمانستان ہو چکا تھا، تاجکستان ہو چکا تھا، اور ازبکستان ہو چکا تھا، افغانستان کا ایک متبعی حصہ اور خراسان جس علاقے کو کہتے ہیں وہ سارا ہو چکا تھا، اور پھر شمال میں شام، اردن، غزہ، اور پھر وہاں سے آگے بڑھتے ہوئے مصر، سوڈان، لیبیا، اور آگے پھر الجزائر، تونس، اور آگے تک مسلمان پھیل چکے تھے۔ عربوں کے اندر عربی قرآن کے ذریعے سے دعوت پھیلی، اور قرآن عربی مبین میں نازل ہوا، لوگوں کے دل میں اتر گیا، اور لوگوں کے کردار اور دماغ اور دل قرآن کے سانچے میں ڈھلتے چلے گئے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوا، اب عربوں سے غیر عربوں کی طرف اسلام کی دولت پھیلنے لگی، مشرقی جانب بھی، مغربی جانب بھی، اور شمالی جانب بھی۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کتنے ممالک ایسے ہیں، دنیا کا کون سا بر اعظم ایسا ہے جہاں اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ہے، جہاں پر اذانوں میں آپ کا ذکر نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دن بدن سارے عالم میں پھیل رہی ہیں۔ یہ آپ کی حقانیت کی دلیل ہے، اور اگرچہ کہ آپ سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن آپ نے یہ بشارت بھی ہمیں دی ہے کہ آپ کی امت قیامت کے دن سب سے زیادہ کثرت والی امت ہوگی، اور آپ اپنی امت کی کثرت پر فخر فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں
قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی ذات کو بھی نکھارنے سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دعوت و تبلیغ کے لیے قبول فرمائے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو لے کر ہم ایک ایک انسان تک پہنچیں، ہر غیر مسلم تک پہنچیں اور اس سے محبت سے گفتگو کریں، اس سے پیار سے گفتگو کریں۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ نادان ہیں، وہ لا علم ہیں، وہ مظلوم ہیں، ان کو ظلم سے بچا کر ہم اسلام کے اجالے میں لے آئیں، اندھیروں سے نکالیں اور انہیں جنت الفردوس میں لے جانے اور دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے پوری کوشش کریں۔ وما توفیق الا باللہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على اللهم صل على محمد اللهم